اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آئینہ ہوں دکھا دوں گا داغ چہرے کا، میں آئینہ ہوں دکھا دوں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ سامعین حضرات، آئیے آج بہت بہترین ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اصل نائب رسول کون لوگ ہیں، مرشد کامل کی کیا پہچان ہے، اور آج کے زمانے میں جعلی پیروں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ تین ایسے سوالات ہیں جو اکثر و بیشتر پوچھے جاتے ہیں، اور کتنی ضروری اور کتنا اہمیت رکھنے والا یہ سوال ہے کہ اگر اس کو آپ 1 گھنٹہ وقت نکال کر کے سن لیں، سمجھ لیں، تو آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اور آپ کی بہت رہنمائی ہونے والی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جناب جی ایم خلیل صاحب نے کہا کہ اصل نائب رسول وہ ہوتے ہیں جنہیں محبوب خدا اپنی تحریک چلانے کے لیے منتخب کریں، اور جسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منتخب کر لیتے ہیں وہ زمانے کی آنکھوں سے پردہ غفلت ہٹا کر جلوہ وحدانیت دکھاتے ہیں۔ مرشد کامل کو پہچاننے کے لیے بھی کامل دیدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرشد حق شناس ہو، اس میں دل کو ایمان سے منور کرنے کی صلاحیت ہو، سلوک طے کر چکا ہو، تزکیہ نفس سے خود کو مصفا کر چکا ہو، اپنی حقیقت سے واقف ہو، مریدوں کو ذات حق کی معرفت کرانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جعلی پیروں تک انسان کو اس کا مفاد اور دنیا پرستی کھینچ کر لے جاتی ہے۔ کامل طلب ہمیشہ کامل پیر سے ہی ملواتی ہے۔ مثلاً ان سے مرید ہو جائیں گے تو ہمارے کام اچھے چلیں گے، روزی میں برکت آئے گی، جبکہ ایسا ہے پیر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے لیے کیا جاتا ہے، قبر اور حسر سرخرو بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دنیا پرستی کی طلب ہوگی تو دنیا ہی پاؤ گے، جیسی نیت ویسی برکت۔ جناب مشافق نواز صاحب نے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی، اور ان کی بھی جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ اس آیت میں جن صاحبان امر کا ذکر ہے وہی لوگ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل نائب ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہوتے ہیں جن کو اللہ نے چنا ہوتا ہے، انہی کا حکم ہم پر فرض ہے۔ ان لوگوں نے ہی رسول اللہ کا فرمان من کنتو مولا فعلی مولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے دل سے تصدیق کیا ہے، اور قرآن و اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے، اور لوگوں کو بھی ان کی نسبت سے سرفراز فرمایا۔ اس لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3641 میں یہ بات درج ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ یہاں علماء سے مراد ظاہری علماء سے نہیں ہے جو ظاہری علم رکھتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ علماء مراد ہیں جن کو علم کی دولت وہاں سے نصیب ہوتی ہے جس کا دروازہ مولا علی ابن ابو طالب علیہ السلام ہے۔ مرشد کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کی راہ دکھا دے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کتاب میں فرماتے ہیں سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں ترجمہ کہ ان کے راستے پر چل جو مجھ تک پہنچ گئے ہیں، ان کے راستے پر چل جو مجھ تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ والے وہ لوگ ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ کنز الاعمال جلد 1 صفحہ نمبر 214 حدیث نمبر 1779۔ اللہ والے وہ لوگ ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، یعنی مرشد کامل کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، لیکن جو اپنی ذات سے فانی اور اللہ کی ذات سے باقی اور صفات محمدی سے متصف ہوا ہو، اور جو نہیں ہوا ہو وہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اپنے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ نہ کہے۔ جو اس منزل پر نہیں پہنچا وہ اپنے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ نہیں کہے، وہ مرشد نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ حوالہ اس کا صحیح بخاری حدیث نمبر 6502، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔
جو پیر غدیر خم پر ہوئے مولا علی کی ولایت کا انکار کرے اور جو مولا علی کا منکر ہو اور معاویہ کا طرفدار ہو وہی اصل میں جعلی پیر ہے۔ وہ پیر کے لباس میں ہے مگر علم معرفت سے محروم ہے۔ وہ پیر خود بھی شرک کرتا ہے اور اپنے مریدوں کو بھی شرک کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ جعلی پیر کی بہت سی پہچان ہے۔ رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں پر ایک ایسا دور بھی آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا جس میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والے کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی شخص انگارے کو اپنی مٹھی میں بھر لے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2260 دیکھا جا سکتا ہے۔ آج وہی زمانہ ہے، ہمیں اپنے ایمان کو ثابت رکھنا ہے اور مرشد کامل کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا ہے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا، مرشد کے میم میں محمد کا نور ہے، مرشد کے رے میں دیکھو رب کا ظہور ہے، اور مرشد کے بڑی شین میں شرابن طہور ہے، اور مرشد کے دال میں دیدار یار ہے۔ جناب عمران حسینی صاحب نے کہا کہ اصل میں نائب رسول وہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پائی جاتی ہو۔ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی تھی کہ میرے لیے ایک وزیر بنا، یعنی نائب بنا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 میں اور 30 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ترجمہ ہے، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، وہ میرا بھائی ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3706 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 6217 اور بہت سارے کتب میں یہ چیزیں آپ کو مل جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے محترم کہ رسول پاک کے نائب مولا علی ہیں، اور انبیاء کے نائب ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور نائب تبھی ہوتا ہے جب اس میں ساری خوبیاں پیدا ہو جاتی ہے اور ان کی خوبیاں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مریم آیت نمبر 5 اور 6 میں، حضرت زکریہ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ اے پروردگار، تو مجھے اپنی بارگاہ سے ایک وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب، تو بھی اسے اپنی رضا کا حامل بنا لے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 32 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سو ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی ہیں اور ان میں درمیان میں رہنے والے بھی ہیں، اور ان میں اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے بھی ہیں۔ یہی آگے نکل کر کامل ہو جانا ہی بڑا فضل ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے محترم کہ قرآن کے وارث امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں گے، جو کہ بلا شبہ اولیاء اللہ ہیں اور یہی نائب رسول ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام عطا فرمایا، اور انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 69 میں آیا ہے، جس کا ترجمہ دیکھیے کہ اور جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوتے ہیں وہی لوگ کامل مرشد ہوتے ہیں۔ اور مرشد کامل کے بارے میں ارشاد ہوا ہے سورہ الانسان آیت نمبر 6۔ اس کا ترجمہ دیکھیے کہ کافور جنت کا ایک چشمہ ہے جسے خاص بندگان خدا یعنی اولیاء اللہ پیا کریں گے، اور جہاں چاہیں گے دوسروں کو پلانے کے لیے اسے چھوٹی چھوٹی نہروں کے شکل میں بہا کر بھی لے جائیں گے۔ ان آیات پر غور کرنے کی سخت ضرورت ہے محترم، جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ نور آیت نمبر 52 میں ہے، جس کا ترجمہ دیکھیے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، پس ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں، یعنی یہ لوگ ہی کامل ہوتے ہیں اور یہ لوگ ہی اپنے مریدوں پر حق کو ظاہر کرتے ہیں۔ سورہ الحجاب آیت نمبر 21 کو دیکھا جائے، جس کا ترجمہ ہے کہ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نہایت بہترین مثال ہیں، جو حضور کو اپنے رب سے ملا ہے، وہ اپنے کاملین تک پہنچا ہے، اور کاملین نے کیا کیا؟ اپنے مریدوں تک پہنچا۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب معراج ہیں اور آپ اپنے کاملین کو بھی معراج کروانے والے ہیں۔ سورہ الحجر آیت نمبر 99 کو دیکھا جا سکتا ہے، جس میں یہ ہے کہ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو آپ کی شان کے لائق مقام یقین مل جائے، یعنی انشراح کامل نصیب ہو جائے یا لمحہ وصال حق نصیب ہو جائے۔ اور اب تیسرے سوال کو دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جو پیر اپنے مریدوں کو حق کی تعلیم نہ دے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کرے، دنیاوی معلومات میں مشغول کر دے، عوام الناس کو دھوکہ دینے والے اور ٹھگنے والے ایسے ہی جو لوگ ہیں وہ پیر جعلی ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 23 کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے اور انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ سے ملاقات کروانا صرف کامل کا ہی کام ہے محترم، جعلی پیر ہرگز یہ کام نہیں کرا سکتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 66، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، تو کیا تم نہیں سوچتے؟ یہ پہچان بھی جعلی پیروں کا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ، رسول اور کاملین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب کامران فضل رحمانی صاحب نے کہا کہ قطب وقت حضرت افضل الرحمان بالمعروف بھولے میاں گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی جانشین صرف صوفیہ اکرام ہی ہیں۔ حوالہ افضل رحمانی صفحہ نمبر 111۔ اویس دورہ غوث زماں حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مرشد اول صاحب نسبت نہ ہو تو دوسرے با نسبت مرشد سے تکرار بیعت واجب ہے، کیونکہ صاحب نسبت سے بیعت کرنا نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ بروز محشر جب اس پر فضل ربی ہوگا تو اس کے مریدوں پر بھی فضل ہوگا۔ حوالہ افضل رحمانی صفحہ نمبر 218۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرشد کامل کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ طالب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، اپنے مرید کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے تو طالب کا نفس مردہ اور قلب زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کا حوالہ دیکھیے سلوک صوفیہ و فخر محمدی صفحہ 46۔ جناب اویس غازی صاحب نے کہا کہ نائب کہتے ہیں ہو بہو کو، نائب کہتے ہیں ہو بہو کو، اور نائب وہی بن سکتا ہے جس کے اندر یہ تین خوبیاں پائی جاتی ہے، پہلا ادب، دوسرا اتباع اور تیسرا عشق۔ یہ تین صفت نہ ہو تو وہ نائب نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنا نائب کہا، کیونکہ مولا علی میں یہ تینوں خوبیاں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ادب بھی، اتباع بھی اور عشق بھی۔ ایک حدیث ہے کہ ولی اللہ کی پیشانی چمکتی ہے، یہاں چمکنے سے مراد علم ہے، یعنی اس کے گفتگو میں علم ظاہر ہو۔ اور مرشد کامل کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہاں پر مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہاں مردہ زندہ ہونے سے مراد کرامت نہیں، بلکہ جو بھی اپنی حقیقت کو نہیں جانتا وہ مردہ ہے، اس لیے جو ہماری حقیقت کو بتانے والا ہے وہی مرشد کامل ہے، یعنی ہم کو زندہ کرنے والا ہے۔ جعلی پیر سے وہی بچ سکتا ہے جس کی طلب سچی ہوگی، یعنی جو راہ سلوک کو طے کرنا چاہتا ہو، یعنی جو طالب اللہ کی معرفت اور اللہ کے دیدار اور اس کے قربت کے لیے پیری مریدی میں آتا ہے وہی جعلی پیروں سے بچ سکتا ہے، اور جو صرف دنیاوی مفاد کے لیے پیری مریدی میں آتا ہے تو اسے پیر بھی جعلی ہی ملتا ہے۔ جناب سید محمد حسن ہاشمی صاحب نے کہا کہ نائب رسول صرف اولیاء اللہ کی ذات گرامی ہے، اور مرشد کامل وہ ہے جو اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن ہو، اور کاملین اللہ تعالیٰ کے 70,000 پردوں میں ہوتے ہیں، اور طالب سچا ہو تو ناقص پیر سے بھی کچھ نہ کچھ لے لیتا ہے۔ جناب احمد سبحانی صاحب نے کہا کہ اصل نائب رسول وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا امانت دار ہوں، یعنی امین ہوں، یعنی جو کوئی رسول پاک اور اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ کرام کے سیرت کا پیکر ہو، دراصل وہی نائب رسول ہے۔ اور نائب رسول کوئی بھی انسان بن سکتا ہے، مگر اس میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے جو فنا و بقا کی منزل سے گزر جائے، یعنی مرشد کامل ہی نائب رسول ہوتے ہیں۔ وہ فنا فی اللہیت اور بقا باللہیت کی تمام منزلوں سے گزر چکے ہوتے ہیں۔
جناب شیخ غوث الدین صاحب نے کہا کہ پیر کامل کی پہچان یہ ہے کہ پیر کو مریدوں کی تلاش نہ ہو، کیونکہ جو پیر مریدوں کی تلاش میں پھرتا ہے وہ مریدوں کا مرید ہے، وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ مرید کے معنی ہے ارادہ کرنا یا ارادہ کرنے والا، اور یہ بھی کامل کی پہچان ہے کہ مرید کو پہلی دفعہ ان سے ملنے کے بعد دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، ان کی صحبت سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ مرشد کامل کی پہلی توجہ سے ہی مرید کا قلب جاری ہو جاتا ہے۔ مرشد کامل طالب کی نیت سے آگاہ ہوتا ہے، اور جو مرید رب کے دیدار کا طالب ہوتا ہے صرف اسے ہی مرید کرتا ہے، سب کو مرید نہیں کرتا، یہ بھی ایک پہچان ہے۔ اور جو مرید محض دنیا کے لیے یا جنت کی خواہش میں یا دوزخ کے خوف سے آتا ہے ان کو مرید نہیں بناتا ہے۔ جس میں سلوک منازل طے کرنے کی صلاحیت ہو صرف اسے ہی مرید ہونا چاہیے۔ مرشد کامل صرف مولا کی عبادت کرنے کی، اللہ کو ہر سانس میں بسانے کی اور اللہ کو پانے کی تعلیمات شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کی روشنی میں دیتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید صحابہ کرام تھے۔ مرشد کامل وہ ہے جو آداب زندگی، عشق و محبت، تقویٰ و پرہیزگاری، حلال و حرام میں فرق، ریاکاری سے بچنے کا طریقہ اور کم کھانا، کم سونا اور مولا سے ملنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ جناب ظہیر الدین صاحب نے کہا کہ جو پیر فناف رسول کی منزل پر ہوتا ہے وہی نائب رسول ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کے علماء یعنی علماء حق جو ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کے مثل ہوں گے۔ یہ حدیث انہی کے لیے ہے۔ کامل مرشد کی پہچان ہے کہ وہ مرید کو نفس سے نکال کر روح تک پہنچا دیتا ہے اور روح کی غذا اس کو دیتا ہے، اور تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح سے آراستہ کر دیتا ہے اور مکمل طور سے اللہ تک رسائی حاصل کرا دیتا ہے۔ جناب محمد لقمان صاحب نے کہا کہ نائب رسول وہ ہوتے ہیں جن میں رسول پاک کی صفت موجود ہوتی، یعنی کہ نائب رسول میں بھی رحمت، محبت، انصاف وغیرہ جیسی صفات ہونی چاہیے۔ جس میں یہ صفات نہ موجود ہوں، یہ سیرت نہ موجود ہو تو ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ مرشد کامل وہ ہوتا ہے جس کو خود کی پہچان اور اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ عام آدمی کامل پیر کو نہیں پہچان سکتا، کیونکہ کم درجے والا اعلیٰ درجے والے کو کیسے جانے گا؟ نہیں جان سکتا۔ مرید کو چاہیے کہ ایسے پیر کی تلاش کرے جو اسے خود کی اور اللہ کی پہچان کروا سکے۔ جعلی پیر تو بس دولت شہرت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے لوگ اسے دولت دیں، شہرت دیں، اس کی عزت کریں۔ اسے نہ حقیقت کی سمجھ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ مرید کو حقیقت سمجھا سکتا ہے۔ یہی لوگ جو ہیں جعلی پیر ہوتے ہیں، ان سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے۔ جناب عبدالصمد وارثی صاحب کہتے ہیں کہ اصل نائب رسول اولاد رسول اولیاء اللہ ہیں۔ حضور پاک جس کو بھی اپنا نائب بناتے ہیں اسے سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو حضور نے مجھ سے فرمایا ہے جنید میں اپنا نائب اسی کو بناتا ہوں جو میرے فقر کو اپنے اوپر لازم کر لے اور اس پر راضی رہے۔ مرشد کامل وہ ہے جو ما سوا اللہ اور کچھ نہ رہے، اور مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو جب چاہے مرید کو اللہ سے ملا سکتا ہے اور اللہ کا دیدار کروا سکتا ہے اور رسول اللہ کا دیدار کرا سکتا ہو۔ مرشد کامل وہ ہے جو ایک صورت سے آسنا کر دے اور مرید کو آزاد کر دے، مرید کو غلام نہ بنائے بلکہ مرید کو آزاد کر دے۔ یہ مرشد کامل کی پہچان۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں، تینوں سوالات کے حوالے سے سنتے چلیے اور اپنے آئینہ دل کو اور اپنے نظر کو صاف کرتے چلیے، اور یہ وہ چشمہ ہے جو لگا لینے کے بعد آپ کو حق اور باطل، صحیح اور غلط سمجھ میں آنے لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو مرید کو منزل مخصوص تک لے جائے۔ مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو اپنا مال مریدوں کو دے دے اور خود فقیر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو خود خاک نصیح ہو مگر اپنے مریدوں کو عرش پر بٹھا دے۔ اللہ اکبر۔ مرشد کامل کو کسی شے کی طلب نہیں ہوتی۔ مرشد کامل دنیا و آخرت کو 3 طلاق دے چکا ہوتا ہے۔ مرشد کامل کے نظر میں چمار اور مومن ایک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مرشد کامل کی بہت ساری پہچان ہیں، بہت سارے کتب میں آپ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ کشف المحجوب، عین الفقر، مشنبی مولانا روم وغیرہ کو پڑھا جا سکتا ہے، جس سے ان تمام خوبیوں کا جو ہے اور تفصیلی جائزہ آپ لے سکتے ہیں، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ جس پیر میں دنیا داری دیکھو اس سے دور ہو جائے وہ پیر نہیں ہو سکتا۔
جو فقیروں کا لبادہ اوڑھ کر دنیا داری کرے وہ جعلی اور ناقص پیر ہے، اس میں مال و دولت کی ہرس پائی جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جعلی پیر مزار پرستی کرواتا ہے، جبکہ مرشد کامل صاحب مزار سے ملا دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ جناب سید ایوب محمودی صاحب کہتے ہیں کہ نائب رسول فنافی شیخ، فنافی رسول اور فنافی اللہ کی منزل سے گزر کر بقا باللہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے صاحب، اور نائب رسول کو ہی مرشد کامل کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا، اسی طرح مرشد کامل کا ہاتھ بھی خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مولانا روم نے فرمایا مرشد کامل کے بارے میں سنیے، ہر کے پیرو ذات حق را ایک ندید، نہ مریدو نہ مریدو نہ مرید، یعنی جس نے ذات حق اور پیر کو ایک نہیں دیکھا وہ مرید ہی نہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ جناب سید اظہر الدین صاحب نے کہا کہ مرشد کامل وہی ہے جس نے اپنے آپ کو حق پر لٹا دیا ہو، جس نے اپنے پاس کچھ نہ رکھا ہو۔ مرشد کامل کو محض دیکھنے سے انسان کے قلب میں چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرشد کامل گنج مخفی اور 5 عناصر کے بھید کو کھول سکتا ہے اور حرف مقطعات کی تعلیم بھی دے سکتا ہے یقیناً، جبکہ جعلی پیر میں ایسا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی۔ پہچان کرنے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، سیدھا مرید نہیں ہو جانا چاہیے ڈائریکٹ، پہلے ان کے صحبت میں رہنا چاہیے کچھ دن۔ جناب ڈاکٹر شاداب کامران صاحب نے کہا کہ اصل نائب رسول وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں آیا ہے اور بزرگوں نے ان کی نشانیاں تو بتائی ہیں۔ جو صفات بزرگوں نے بتائی اس میں ظاہر و باطن طور سے موجود ہوتی ہے، وہی لوگ نائب رسول ہوتے ہیں۔ مرشد کامل شریعت کا پابند ہوتا ہے اور مرشد کامل میں وہ تمام صفات پائے جاتے ہیں جیسا کہ کتابوں میں بزرگوں نے بتایا ہے، اور اس کا باطن بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ ذکر کتابوں میں ملا ہے، یعنی ظاہر باطن اس کے مل جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک پہچان کی بات ہے تو ہم ظاہر سے تو پہچان سکتے ہیں، مگر باطن سے پہچان کے لیے ہمارے پاس زیادہ طریقہ نہیں ہے۔ جعلی پیروں سے بچنا تو بہت مشکل بات ہے بھائی، کیونکہ عام انسان کو کیا پتا کہ کون کامل ہے اور کون نہیں ہے، یہ تو مرید ہونے کے بعد ہی پتا چل سکتا ہے، کچھ وقت ساتھ رہنے کے بعد ہی پتا چل سکتا ہے کہ کیا ہے نہیں ہے، دال میں کچھ کالا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ پھر جب مرید کو پتا چلتا ہے تو وہ پیر بدلنے کا خیال کرتا ہے، تو وہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں تو مرید ہی سچے نہیں ہو، تو پیر کو نہیں بدل سکتے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں دھوکے ہی دھوکے ہیں بھائی۔ انہوں نے بہت ہی تشویش جتاتے ہوئے اپنی باتیں پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا طریقہ جعلی پیر کو پہچاننے کا یہ ہے، ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ پہلا، جو بھی بالکل پرفیکٹ دکھے اور ظاہر طور سے پوری طرح داڑھی جبہ پگڑی سے آراستہ ہو، زیادہ ممکن ہوگا کہ وہ جعلی پیر ہی ہوگا۔ انہوں نے ایک الگ ہی اپنا ایک رائے پیش کر دیا کہ زیادہ تر چونکہ آج کل ایسے ہی چل رہے ہیں، لہٰذا جو ظاہری فارمیٹ میں آپ کو بالکل بن ٹھن کر کے پیکج دکھے اس سے تو بڑا ہی خطرہ محسوس ہوتا ہے ان کو۔ انہوں نے کہا کیونکہ ظاہری طور سے دھوکہ کھانے کا زیادہ امید ہوتا ہے، یعنی انسان صرف ظاہر دیکھتا ہے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر چلاک لوگوں نے لبادہ اوڑھ لیا ہے تاکہ لوگ اس میں پھنس جائیں اور پھنس ہی رہیں۔ اور اس کے برعکس کامل مرشد جو ہوتا ہے وہ لاکھوں میں ایک ملتا ہے، یعنی کہ 99% جعلی ہی ہیں، صرف 1% کامل ہوتے ہیں صاحب۔ یہ تو بڑی مشکل والی بات ہے۔ اگر غلطی سے پھنس بھی جائیں تو پیر بدل لینا چاہیے، پھنسے نہیں رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، کیا عمدہ تجویز آپ نے پیش کی ہے۔ جعلی پیر کی کچھ نشانیاں درج ذیل ہیں، ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا، جعلی پیر تعلیمات نہیں دے گا، وہ دعوت عرس میں مصروف رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی رکھتے ہیں، اور 1-2 عمل دے کر اس کو کرنے کو کہیں گے، یعنی لٹکائے رکھیں گے۔ دراصل انہیں خود ہی معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ وہ کہیں گے پوری طرح سے سمرپن کر دو، سب کچھ سمرپت کر دو، سبمٹ کر دو، یعنی تم جھکے رہو، کوئی سوال مت کرنا، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ عہد نامہ پر دستخط کرو، بھاگ نہیں جانا، بھاگ جاؤ گے تو رجسٹر سے نام کاٹ دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی عزت کرو، یعنی میری عزت کرو اور ہمارے لیے سب کچھ قربان کر دو، چونکہ میں سب سے عزیز ہوں، میں ہی یہ ہوں، یہاں تک کہ خود کہنے لگتے ہیں کہ میں ہی رسول ہوں، میں رسول کا آئینہ ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ بڑی بڑی باتیں وہ کہنے لگتے ہیں، جبکہ ایسا کہنا بالکل ہی غلط ہے۔ یہ جعلی پیر کی بڑی نشانیوں میں سے انہوں نے جو ہے کوڈ کیا ہے، جس کو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ جتنے بھی لوگوں کی باتیں سماعت فرما رہے ہیں، یہ مرکز افضلیہ کے سب معتبر ایجوکیٹڈ اور اسکالر حضرات ہیں، جو کوئی تو پیر ہیں، کوئی صوفی ہیں، اور کوئی یونیورسٹیوں کے جو ہے پروفیسران بھی ہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہیں، اور کوئی مدرسوں سے فارغ علامہ اور مولانا ہے، جن کی باتیں ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں، ملاحظہ فرماتے چلیے الحمدللہ۔ اور جعلی پیر آسانی سے کسی کو خلافت بھی نہیں دیتے، کیونکہ یہ اپنا کمپٹیٹر پیدا کرنا نہیں چاہتے، اور اگر خلافت دیتے بھی ہیں تو صرف اس کو دیتے ہیں جو ان سے کوئی سوال نہیں کرے،
बगावत नहीं करे, उसके अलावा किसी तरह का खानकाही तालीम उनसे नहीं मिल सकता। सिर्फ दावत होगी, हाथ चूमे जाएंगे, नजराने वसूले जाएंगे वगैरह वगैरह। अगर जाली पीरों से कोई ऐसा सवाल कर दिया जाए जो किताबों में नहीं है तो वो उसका जवाब ही नहीं दे पाएंगे, गोल गोल घुमाते रहेंगे, उनके जवाब आपको मुतमईन कर ही नहीं सकेगी। यानी लंबे लंबे किस्से कहानियां सुना करके आपको फंसाए रखेंगे, आगे की बात नहीं बताएंगे। और उसके बरक्स कामिल मुर्शिद की मौजूदगी से ही महज तमाम सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अल्लाह अकबर। यानी कामिल मुर्शिद का जो है मामला ये होता है कि उनसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं होती है। उनके सोहबत में अगर आप बैठ गए तो ऑटोमेटिक सारे सवालात के जवाबात आपको मिलते जाएंगे और बिना पूछे वो आपके सवाल का जवाब देते जाते हैं। और ये पहचान बिल्कुल सही है, जैसा कि दादा हुजूर सरकार में मिंदी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों ने भी अक्सर व बेशतर, हमारे पीर भाइयों ने ये बात अक्सर व बेशतर बताया है कि मैं जब उनकी मजलिसों में जाता था तो मेरे लिस्ट लंबे होते थे। सोचते थे कि मैं मौका मिलेगा तो सवाल करूंगा, लेकिन जब उनकी मजलिस में घंटा 2 घंटा बैठते थे तो उसके बाद मेरा अपना लिस्ट मेरे जेब में वापस चला जाता था और बिना पूछे हुए सारे सवालों के जवाब मुझे मिल ही जाते थे। अल्लाह अकबर। ये माशाअल्लाह बहुत उम्दा बात आपने कही है साहब। तो इस तरीके से जो है उन्होंने कहा कि उसके हर जवाब नफ्स को चीर कर सीधे दिल पर असर करता है। जो मुर्शिद कामिल होते हैं उनके जवाबात नफ्स को चीर करके दिल में असर कर जाता है। अगरचे इंसान का नफ्स उसको मानने को तैयार नहीं होता कि ये कैसे कामिल हो सकता है, फिर भी ना इसको दाढ़ी है, ना मूंछ है, ना जुब्बा है, कैसे कामिल हो सकता है, ऐसी भी सस्पेंशन पैदा होती है। बाज़ लोग इस पर्दे में भी छुप के रहते हैं। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं अपने बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर व बेशतर लोग ये बात कहते हैं और डॉक्टर साहब ने भी ये बात पेश की है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मेरी दाढ़ी मोच नहीं है तो मैं अपने जानिब इशारा करके मैं अपनी बात ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे तरफ तवज्जो करो, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो एक नाकिस और गुनाहगार बंदा हूँ और तालिब इल्म हूँ और हमको अभी बहुत सीखना है, बहुत आगे जाना है। ये बहुत ज़रूरी बात थी जो मैंने आपसे कही है। डॉक्टर साहब ने कहा कि ना उसको दाढ़ी है, ना मोछ है, ना जुब्बा है, ये कैसे कामिल हो सकता है। इस तरह की बात आपके ज़हन में आएगी, लेकिन वो जो बात करेगा मगर उसकी बातें सबको अपने तरफ खींच लेगी और पूरे आलम की भलाई की बात करेगा, पूरे कायनात के लोगों की नजात की बात करेगा। और उसका अमल और तौर तरीका ऐसा होता है कि कोई भी धर्म का इंसान उसको आसानी से अपना लेता है। वो कॉपी पेस्ट नहीं करता है, उसके अंदर से जो है मतलब इल्म का जो है एक तरह का एक बहाव होता है जो निकलता रहता है माशाअल्लाह। फिर आगे डॉक्टर साहब ने कहा कि आज के दौर में मुर्शिद कामिल की पहचान ये है कि वो बिल्कुल आम इंसानों की तरह रहेगा, ऐसा कि उसे कोई पहचान ही नहीं सकी, मतलब गुम रहेगा, छुपा हुआ रहेगा। ना उसकी दाढ़ी होगी, ना मोछ होगी और ना किसी और की चीज, बिल्कुल आम इंसान की तरह होगा और सब कुछ करेगा जो एक आम इंसान करता है। मगर जब आप उनसे बात करेंगे तो आपके सवालों को ऐसे ऐसे जवाब देंगे कि वो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, आपके तमाम मान्यताओं को तोड़ कर रख देगा। तब वो फिर हकीकत की तालीम देते हैं। आजकल हमारा नफ्स बहुत चालाक हो गया है। मुर्शिद कामिल नफ्स के तमाम चालाकियों को जानता है। वो मुरीद से जान नहीं मांगता बल्कि उसका ईमान मांगता है और लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। लोग अपना नकली खुदा को किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहते, यानी पुरानी मान्यताओं को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन कामिल पीर सबसे पहले तुम्हारा ईमान ही छीनता है। कामिल पीर पहले काफिर बनाता है और अगर मुरीद काफिर बनने के लिए तैयार है तो वही हकीकी मुरीद बन सकता है। बहुत डिफिकल्ट और बहुत ही हट करके बात इन्होंने पेश की है, लेकिन चूंकि इन्होंने बात पेश की है तो मुझे भी पेश करना ज़रूरी था जनाब। चूंकि ये डिस्कशन ग्रुप में जो बातें लोग दूर दराज से भेजते हैं तो हमको उनकी बातों को कलमबंद करके आपके सामने पेश करना पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी भी है और बहुत इस्लाही भी हुआ करती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इनकी बातों से इत्तफाक करें, लेकिन आप सुन ज़रूर लीजिए। मज़ीद उन्होंने कहा कि डरपोक इंसान जाली पीरों से बच ही नहीं सकता। उसे डर होता है कि पीर बदलने से कहीं मैं मुर्तिद ना हो जाऊं, इसी डर से हमेशा वो गुलामी में मुब्तला रहता है। और आज के पीरों ने बहरूपियापन इख्तियार कर लिया है। ज़ाहिरी तौर से इतने आरास्ता होते हैं कि कोई आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये जाली पीर हो सकता है। जाली पीरों से बचने के लिए हौसला और हिम्मत होनी चाहिए साहब। गरज चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोग जाली पीर और कामिल मुर्शिद में कभी फर्क नहीं समझ सकेंगे। जनाब जफर इफ्तिखारी ज़ौहरी साहब ने कहा कि मुर्शिद कामिल के बारे में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
नापाक जमीन के पाक होने की दो सूरतें हैं। एक तो ये कि इतनी बारिश बरसे कि गंदगी को बहा ले जाए, दूसरा ये कि इतना सूरज चमके कि नजासत को जला दे और उसका नामो निशान मिटा दे। इसी तरह कल्ब की जमीन के लिए दो चीजें हैं, एक जिक्र इलाही जिसकी मिसाल बारिश की सी है, दूसरा सैक़ कामिल जिसकी मिसाल सूरज की सी है। जिक्र से दिल साफ होता है और सैक़ कामिल की तवज्जुहात से भी दिल साफ हो जाता है। खुशकिस्मत है वो लोग जिन्हें मुर्शिद कामिल मिलते हैं, और खुशकिस्मत है वो लोग जिनके दिलों में मुर्शिद को पाने की उमंग, आरज़ू और तड़प पैदा होती है। मारूफ हिंदी कहावत है कि वो गुरु यानी मुर्शिद गुरु ही नहीं जो अपने चेले यानी मुरीद को जहालत के अंधेरों से इल्म की रोशनी की तरफ न ले आए, और वो चेला यानी मुरीद चेला ही नहीं जो अपने गुरु को भगवान से जरा भी कम माने। अल्लाह अकबर। क्योंकि जब वो गुरु को भगवान मानेगा तभी गुरु उसको असल भगवान से मिला देगा, क्योंकि गुरु भगवान से मिलकर आया है। जनाब मोहम्मद ईसा कादरी साहब ने कहा कि जैसा कि हम हमेशा सुनते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, हमारे अंदर भी वही मौजूद है। मुर्शिद कामिल इसी अल्लाह से हमें मिला देता है और उसकी पहचान करा देता है, उसका दीदार हर जगह करा देता है साहब, और ला इलाहा से फना और इल्लल्लाह से बका करा देता है। वही नायब रसूल मुर्शिद कामिल होता है, समझ लीजिए इस बात को। जनाब ज़फ़र इफ्तिखारी साहब ने कहा कि अहले तसव्वुफ़ की तीन किस्में हैं, सूफी, मुतसव्विफ़ और मुस्तशरिफ़। सूफी वो है जो अपने आप से फानी और हक़ ताला के साथ बाकी हो चुका हो और बशरियत से निकलकर हकीकत से वासिल हो चुका हो। मुतसव्विफ़ वो है जो उस मकाम को हासिल करने के लिए जद्दोजहद में मशगूल हो और सूफिया इकराम के नक्श कदम पर चलने की कोशिश करता रहा हो। और मुस्तशरिफ़ वो है जिसने दुनिया के माल व दौलत और जाह व हशमत के खातिर सूफिया की शक्ल इख्तियार कर ली हो। जनाब यासीन कुरैशी साहब कहते हैं कि पीर कामिल वो है जो हर हाल में अल्लाह की रजा में राजी रहे और मुरीदों को दीन मोहम्मदी की तालीम देता रहे। वही पीर कामिल नायब रसूल होता है। सरकार निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा मुरीद मुझसे बेहतर और आला मकाम पर पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। मेरा मुरीद मुझसे बेहतर हो और आला मकाम पर पहुंच जाए, यानी अपने से ऊपर ले जाने की कोशिश कामिलीन की होती है। वरना आज के दौर में पीरी मुरीदी एक बिजनेस है साहब, और कुछ भी नहीं। सरकार गौसे आजम बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो पीर खुद की असलाह नहीं कर सकता वो पीर मुरीदों की क्या इसलाह करेगा, इसलाह किस तरह करेगा साहब। आजकल सब बड़े बड़े लक़ब लगाकर बैठे हैं और खुद पीर कामिल बताकर सबको धोखा देने में लगे हुए हैं। उनसे बचने की सख्त जरूरत है। मोहम्मद बिलाल उद्दीन साहब ने कहा कि कामिल मुर्शिद बहुत कम मिलते हैं। आप अगर कामिल मुर्शिद की महफिल में बैठेंगे ना तो वो आप पर नजर करम कर देंगे। ये भी तलाश करने का एक तरीका है। जनाब कामरान फजल रहमानी साहब ने कहा कि हदीस में है कि नायब रसूल उलमा इकराम है। यहाँ उलमा से मुराद औलिया अल्लाह है, क्योंकि उनके पास इल्म जाहिर और इल्म बातिन के साथ साथ इल्म लदुन्नी भी होता है। वही असल नायब रसूल है। उनके चौखट पर बड़े बड़े उलमा दस्त बस्ता खड़े रहते हैं। मुर्शिद तीन तरह के होते हैं, मुर्शिद दुनिया, मुर्शिद उक़बा, मुर्शिद कामिल। मुर्शिद दुनिया सैर सपाटा करने वाला होता है, लोगों से नजराना लेने वाला होता है, उसे गद्दी विरासत में मिलती है। यानी कदरम सुल्तान बोध, यानी मेरे अब्बा सुल्तान थे तो मैं भी सुल्तान हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। मुर्शिद उक़बा वो होता है जो इबादत और रियाजत इसलिए करता है और करवाता है कि जहन्नुम से बच जाए और जन्नत का हकदार बन जाए। इसका मकसद जन्नत होता है, उसका हर फेल सौदा होता है, जन्नत के लालच में करता है। और मुर्शिद कामिल वो होता है जो तालिब को मुरीद करते वक्त ही फैज़ मुंतकिल कर देते हैं और अपने इल्म सीना से तालिब को कोई ऐसा जिक्र अता कर देते हैं जिसके तसर्रुफ से मुरीद की रूहानी मामलात बदलने लगते हैं। मुर्शिद कामिल मुरीद के नफ्स को डाउन करता है, यानी रूहानियत की तरक्की में ले जाता है। जाली पीर से बचने का सबसे आसान तरीका सुन लीजिए कि उनसे सवाल कर लीजिए, उनसे सवाल कर लीजिए और देखिए कि वो शरीयत पर कायम है कि नहीं और साथ में तरीकत का इल्म रखता है कि नहीं। उसके अलावा ये देखिए कि उनसे बैत होने के बाद हमारी जिंदगी में कुछ फर्क आया कि नहीं, कुछ तरक्की हो रही है कि नहीं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा मोहतरम तो उसका साफ मतलब है वो पीर बेनिस्बत है, वो पीर बानिस्बत नहीं है। यानी मतलब साफ है कि वो जाली पीर है, झोला छाप है, डब्बा छाप है। बानिस्बत मुर्शिद से बैत होने के बाद ही मुरीद के मामलात बदलने लगते हैं।
حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس مرشد سے بیعت ہوتے وقت اگر مرید کے معاملات میں ذرا سا بھی اثر نہ آئے تو وہ مرشد مثل مخنث کے ہے، یعنی ہجڑا کے مانند ہے۔ حوالہ نور الہدیٰ۔ حضرت صاحب فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کو بانسبت ہونا ہی چاہیے، اور جعلی پیر کی یہ بھی پہچان ہے کہ وہ شہرت پسند ہوتا ہے اور سوالوں سے بچتا ہے۔ کوئی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا سوال نہ کر دے جس کا جواب ان کے پاس نہ ہو۔ ناصر علی صاحب نے کہا کہ نائب رسول وہی ہے جس کو سلسلے کا خلافت ملا ہو، صحیح معنوں میں سلسلے سے خلافت ملا ہو۔ خلافت سے مراد، میں نے اس پر پہلے بھی بات کی ہے، اجازت اور چیز ہے، خلافت اور چیز ہے، ولایت اور چیز ہے۔ صحیح معنوں میں جس کو خلافت ملا ہو، جیسے یہاں پر ہم کوٹ کرتے چلیں کہ ہمارے پیر و مرشد دادا حضور سرکار میر مہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جانشی کسی کو نہیں بنایا، کسی کو اپنی خلافت زندگی میں نہیں دی، اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ سراسر جھوٹا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے کسی کو اجازت دے دی، کسی نے خلافت دے دی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ چنانچہ دادا میر مہندی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بھی خلیفہ نہیں، کوئی بھی جانشی نہیں، وہ ایک قلندر انسان تھے، بہت بڑے درویش تھے، اور انہوں نے کہا دیا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا مرید ہے، اور میرا بوجھ، میرا بار، میرا عشق کا بوجھ اور میرا معرفت کی وہ سمجھ کوئی اٹھا نہیں سکتا، کوئی سنبھال نہیں سکتا، لہذا انہوں نے کہا دیا کہ میں کسی کو خلافت نہیں دے سکتا ہوں۔ معاملہ یہی ہے جس طرح سے وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ عشق اور محبت میں کوئی جانشینی نہیں ہے، کوئی خلافت نہیں ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے صاحب۔ تو اسی طرح کے دادا حضور سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تھا، لیکن آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جھوٹے دعوے دار بھی پیدا ہو رہے ہیں، لہٰذا ان سے بھی بچنا چاہیے، چونکہ سرکار میر مہندی رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی جانشی نہیں ہے اور کوئی خلیفہ نہیں ہے اور کوئی ان کا جو ہے گدی نشین نہیں ہے، مطلب انہوں نے کسی کو خلافت نہیں دیا۔ ہاں، بعض لوگوں کو الگ سے کسی دوسرے جانب سے خلافت مل جاتی ہے یا اجازت مل جاتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے خانقاہ میں، بالخصوص خانقاہ میر مہندی میں، دترول شریف میں، دادا حضور نے کسی کو خلافت نہیں دیا، لیکن ہمارے والد محترم جناب کمال حسین قادری صاحب قبلہ، ہمارے چچا پیر محترم صوفی عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلکتوی سے ان کو اجازت ملی ہے، اور وہ اسی اجازت کے بنا پہ آج دست بیعت لیتے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ان کو اور فروغ عطا ہو۔ تو جناب ناصر علی صاحب نے کہا کہ نائب رسول وہی ہے جس کو سلسلے کا خلافت ملے، یعنی پیر ہی نائب رسول ہوتا ہے۔ مرشد کاملین نفس کی تعلیم دیتا ہے اور سبق و ذکر سے نوازتا ہے۔ اصل میں کاملین ہی مرشد کامل ہوتے ہیں، یعنی اللہ والے ہوتے ہیں، اور جعلی پیر وہ ہے جو مرید تو کر لیتا ہے مگر اس کو سبق و ذکر تعلیم نہیں دیتا۔ جناب عبد الواحد قلندری صاحب نے کہا کہ اصل نائب رسول نسل رسول ہے، یعنی آل نبی اولاد علی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو کوئی آل نبی اولاد علی کا دل سے معتقد ہو کر ان کے تمام فرمان و قوانین کو صدق دل سے مان لے اور ان کے فضائل و مناقب کو دل سے تسلیم کر لے، یعنی جو محبت آل نبی اولاد علی میں فنا ہو جائے، وہی مرشد کامل ہوتا ہے۔ اور جس کے اندر محبت اہل بیت کا مغز نہ پایا جائے، یعنی وہ بغض آل نبی اولاد علی سے رکھتا ہو، وہی اصل میں جعلی پیر ہوتا ہے۔ ابھی آپ مختلف لوگوں کے الگ الگ جوابات، الگ الگ نظریہ سماعت فرما رہے ہیں، جس سے آپ کو الگ الگ زاویے سے ان تینوں سوالات کے جواب آپ کو مل رہے ہیں کہ نائب رسول کون ہے، مرشد کامل کون ہے، اور جعلی پیر کون ہے۔ بس تھوڑا سا آپ برداشت کر لیجئے، کچھ لوگوں کی اور باتیں آپ سن لیجئے تاکہ آپ کا ذہن اور صاف ہو جائے۔ جناب سید مولانا حیدر صاحب نے کہا کہ اصل نائب رسول وہ ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا نائب بنایا اور آنے والے نائبین کی اطلاع بھی دی۔ جناب اشتیاق عالم صاحب نے کہا کہ اصل نائب رسول وہ لوگ ہیں جو رسول پاک کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں، حضور کی تعلیمات کو، دین محمدی کو جو بھی آگے بڑھانے میں لگے ہیں وہ نائب رسول ہیں۔ مرشد کامل کی پہچان کے لیے ایک ظاہری طریقہ ہے، ایک باطنی طریقہ ہے۔ ظاہری طریقہ کے لیے عقل کی ضرورت ہے اور باطنی طریقہ کے لیے ہوش کی ضرورت ہے۔ ظاہری طور سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو طریقہ بتا رہے ہیں کیا وہ کچھ الگ ہے یا وہی ہے جو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں؟ کیا ان کے مریدوں کے پاس ظاہری ارکان کے علاوہ اور کچھ الگ تعلیم ہے یا نہیں ہے؟ کامل پیر جو ہوں گے وہ ہمیشہ تزکیہ نفس کی بات کریں گے اور مریدوں کی رہنمائی کریں گے۔ منازل طے کرنے میں باطنی طریقہ یہ ہے
کہ آپ خود سے کچھ سوال کریں جس کا جواب آپ کے پاس نہ ہو اور وہی سوال کو لے کر ان کے سامنے جائیں. یہ طریقہ انہوں نے بتایا. اگر وہ کامل پیر ہوں گے تو آپ کا قلب اقرار کرے گا. جعلی پیر کی پہچان کے لیے ان سے 2 سوال کریں. حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور معاویہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف بولے اور معاویہ کی تعریف کرے تو سمجھ لیجئے کہ جعلی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ کوئی تصوف کی تعلیم بھی دیتے ہیں کہ نہیں، کہ صرف ظاہری شریعت میں لوگوں کو پھنسائے رکھتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو وہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے. اس کے علاوہ وہ تعزیہ داری کے خلاف ہوگا اور فتویٰ بازی پر بہت دھیان دینے والا ہو تو یہ جان لیجئے کہ وہ مولوی ہے، پیر نہیں ہے، اور اگر بن گیا تو وہ جعلی ہے. جناب مستقیم وارثی صاحب نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ علماء حق انبیاء اکرام کے وارث ہیں. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ علماء کون لوگ ہیں تو انہوں نے فرمایا علماء وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو دنیا پر خدا کو نفس پر ترجیح دی. یعنی کہ اولیاء اللہ ہی اصل میں علماء حق ہیں اور وہی نائب رسول ہیں. حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کامل کو عالم کہتے ہیں اور مرشد کہتے ہیں، اور ہادی، پیر، مقتدا سلیمان، خضر اور عیسیٰ بھی کہتے ہیں. سلیمان اس سبب سے کہ وہ پرندوں کی زبان جانتے ہیں، خضر اس لیے کہ وہ حیات مانوی رکھتے ہیں یعنی زندہ ہیں، اور عیسیٰ اس وجہ سے کہ وہ مردہ کو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ذریعے زندہ کرتے ہیں، یعنی کہ کفر سے ایمان کی طرف لانا مردہ سے زندہ کرنا ہے. مرشد کامل چشم باطن رکھتے ہیں اور وہ لوگ منزل کمال پر پہنچ چکے ہوتے ہیں. آج کے دور میں اتنے جعلی پیر آ گئے ہیں کہ لوگ اصلی پیر کی پہچان ہی بھول گئے، اور ان جعلی پیروں کو پہچاننا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے نگاہ چاہیے اور تجربہ بھی درکار ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو اپنی تعریف اپنے منہ سے کرے اور لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرے اور کرامت دکھا دکھا کر لوگوں کو اپنے جانب راغب کرے وہی جعلی پیر ہوتا ہے صاحب. کاملین کبھی بھی ایسا نہیں کرتے ہیں. حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کامل انسان وہی ہے جس کی دانائی مشاہدے پر مبنی ہو، وہ جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور اسی لیے ناقص انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب اس نے یہ حقیقت نہ دیکھی تو گویا وہ نابینا پیدا ہوا، نابینائی میں ہی زندگی گزار دی اور اسی حالت میں وہ دنیا سے گیا. حوالہ کنز المعانی مجلس 7. حضرت مخدوم جہاں کہتے ہیں کہ انسان کامل دنیا میں لال گندھک یعنی نایاب ہو گیا. پھر فرمایا کہ موجودات کا ہر ذرہ خدائی عز و جل کی صفات کا مظہر ہے، لیکن یہ ساری چیزیں انسان کامل کے درجے میں نہیں پہنچتی، کیونکہ انسان کامل ایک جہاں نمائنہ ہے کہ آسمان زمین کی ساری چیزوں کا عکس انسان کے ذات میں پیدا کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ وہ عالم الالوہیت کی ہر چیز کا عکس بھی انسان کے وجود میں رکھ دیا گیا ہے. حوالہ کنز المعانی مجلس 7. بزرگوں نے کہا ہے کہ ولی وہ شخص ہے جس سے اللہ کی بندگی میں سستی نہ ہو اور خلق کی خدمت میں دیر نہ لگائے اور نہ اس سے ہچکے، اس کی عطایت سے دوزخ کے ڈر سے یا بہشت کی امید و طمع سے نہ ہو، یعنی اس کی عطایت دوزخ اور بہشت کے لیے نہ ہو، اس کی نگاہ اپنی بڑائی پر نہ پڑے اور نہ اعمال کی کچھ وقت یا قدر و قیمت اس کے نظر میں ہو کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. حوالہ مکتوبات صدی. جس شخص کا راہ باطن کسی مرشد سے نہ کھلے تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں نفاق اور جھوٹ کی کدورت اور زنگار ہے، اور دنیاوی محبت، گناہوں کی روسیاہی اور شیطانی وہمات اور شیطانی خطرات اور وسواس کی بنا پر اس کا دل مردہ ہو گیا. جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلا صاحب نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل نائب مولا علی ہیں، اور ان سے جن کو بھی فیض ملا ہے سینہ بسینہ یعنی سلسلہ در سلسلہ سب نائب رسول ہیں. یعنی نائب رسول وہی ہیں جن کے اندر مولا علی کی نسبت ہے اور مولا علی کا علم و فضل ان تک سینہ بسینہ پہنچا ہے، یعنی اولیاء اللہ ہی نائب رسول ہیں. انہی کے بارے میں حدیث میں آیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہی علماء حق ہوتے ہیں، علماء سو نہیں ہوتے. وہ تمام نفسانی برائیوں سے پاک ہوتے ہیں صاحب. مرشد کامل کی پہچان کے لیے پہلے دیکھیں کہ ان کا شجرہ تمام بزرگوں سے ہوتا ہوا مولا علی تک اور پھر رسول پاک تک جاتا ہے یا نہیں، اور ان کی سیرت و کردار پر خاص نظر ڈالیے کہ وہ کیسا ہے. کیونکہ آج کے زمانے میں سجرہ لے کے بھی بہت سارے لوگ گھوم رہے ہیں، لیکن ان کی سیرت اور کردار سے آپ کو اچھے سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں یا ان کی حقیقت کیا ہے. یہی کچھ پیمانہ ہے صاحب، ورنہ پہچان کرنا تو بہت مشکل ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ نہیں رہ سکے تو عام انسان مرشد کامل کو کیسے پہچان سکے گا؟ غرض وہ کاملین لوگ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو بھگانے کے لیے بھی کچھ غیر شرعی کام کرتے ہیں، یہ بھی دھیان رکھیے گا. اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے.
جیسے دادا حضور کی زندگی جو ہے ایسی تھی کہ بالکل لوگوں کو وہ دور بھگاتے تھے، بالکل بھیڑ جمع کرنا نہیں چاہتے تھے، تو اپنا اپنا کچھ طریقہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی سمجھیے گا بوجھیے گا جی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، جیسا کہ کئی واقعات بھی نظر کے سامنے سے گزرتا ہے، ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں۔ جعلی پیر کو پہچاننا بہت مشکل ہے، البتہ خود کو پہچاننا چاہیے انسان کو صاحب، اور صوفیہ کرام نے من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ حدیث کو سمجھانے میں ایک کیس طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی اس حدیث کو ایک کیس طریقے سے سمجھا اور جانا جا سکتا ہے۔ اتنا آسان یہ بات نہیں ہے کہ جس نے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، لوگ بول کے نکل جاتے ہیں، لیکن اس کا جو معاملہ ہے بہت گہرا ہے، اولیاء کرام نے، بزرگوں نے اس کو ایک کیس طریقہ سے سمجھایا ہے، لہٰذا کوئی اگر ایک طریقہ سے سمجھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ دوسرے طریقے پر بھی غور کرے اور دوسرے بزرگوں سے بھی کچھ سیکھے، اور جعلی پیر سے بچنے کے لیے شجرہ دیکھنا چاہیے، اور باقی باتیں ان کے کردار و اعمال سے پتہ چل جاتا ہے، جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا۔ جناب احمد علی شاہ قادری صاحب کہتے ہیں کہ نائب رسول وہ ہیں جو رسول پاک کا نمائندہ ہوتے ہیں اور مجلس رسول میں لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ خلیفۃ الارض ہے، وہ نائب رسول نہیں ہے۔ کامل کا مطلب ہی پرفیکٹ ہوتا ہے، یعنی پیر کامل جو ہوتا ہے وہ مریدوں کو مکمل کرتا ہے اور مریدوں کی تربیت کرتا ہے، اس کے نفس کو کامل کرتا ہے اور قلب میں علم معرفت بھر دیتا ہے اور روحانی سفر کرواتا ہے۔ لیکن جعلی پیر صرف قصے کہانی سے مریدوں کو پھنسائے رکھتا ہے، نہ علم دیتے ہیں نہ روحانی سفر کراتے ہیں۔ آخر میں دو باتیں اور آخر میں سنتے چلیے۔ جناب فخر عالم وارثی صاحب نے کہا کہ نائب رسول وہ ہے جو رسول تک پہنچا دے، اور مرشد کامل وہی ہے جو نائب رسول ہے اور ان کے اندر رسول پاک کی تمام صفات پائی جاتی ہے، اور جعلی پیر وہ ہے جو خود پیر بن بیٹھا ہو، اس کے اندر روحانیت بالکل نہیں ہوتی اور نہ ہی رسول پاک کے صفات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، وہی جعلی پیر ہے۔ جناب جنید قادری صاحب کہتے ہیں کہ نائب رسول وہ ہے جن کا تعلق رسول پاک کے سینے مبارک سے براہ راست ڈائریکٹ ہو، یعنی جس نے حضور پاک کے سینہ مبارک سے تعلیم حاصل کی ہو۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام کو من کنت مولا کا لقب ملا، کیونکہ ان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے تھا، اس لیے مولا علی علیہ السلام رسول پاک کے اصل نائب ہیں، اور کتابی علم سے کوئی نائب رسول نہیں بن سکتا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ابھی آپ تقریباً 27 28 29 بھائیوں کے تجربات اور ان کے خیالات قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرما رہے تھے، مختلف کتب کے حوالہ جات بھی آپ نے دیکھا۔ امید ہے کہ یہ سوال کی تشنگی پوری طرح سے بجھ گئی ہوگی کہ نائب رسول کون ہے، مرشد کامل کون ہوتا ہے اور جعلی پیر کون ہوتا ہے۔ ان تین چیزوں کو سمجھنے اور اس کو فرق کرنے کے لیے میں نے آپ کو ایک بہت بہترین آئینہ دے دیا اور ایک چشمہ دے دیا ہے، جس کے چشمے سے آپ دیکھیں، سمجھیں، بجھیں، اور اگر آپ کا کام بن جائے یا آپ کو کچھ بھلا ہو جائے تو میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، کیونکہ میں نے اس میں کچھ باتیں کچھ سخت بھی کہی ہے، جن لوگوں کو برا لگا ہو ان سے معذرت کی درخواست کرتا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا دیا کہ میں آئینہ ہوں، دکھا دوں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، لہذا تمام معذرت کے ساتھ دیجیے آج کے لیے اجازت، آج کے لیے بہت کافی ہے، پھر ملاقات ہوگی نئے ڈسکشن سے، نئے تحقیقات سے، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔